نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں زندگی کے اندر یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً نبی الرحمہ رحمۃ للعالمین امام الانبیاء شفیع المذنبین ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، آج ہولی کا دن ہے اور آج سے ٹھیک 4 دن بعد اسلام کے لیے جو ہولی کھیلی گئی تھی، جنگ بدر، 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں نے خون کی ہولی کھیلی تھی اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے، اور اللہ اس کے رسول کے خاطر اور اس دین کو باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی گردنیں پیش کی تھی اللہ رب العالمین کے راستے میں. اور ایک طرف لشکر کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف 313
اور ایک طرف 1000 کا لشکر جو صرف اس دین کو باقی رکھنے کے لیے میدان بدر کے اندر اترا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس دین کو باقی رکھا جا سکے، مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جا سکے قیامت تک۔ مقصد یہ تھا کہ جو شریعت کے اصول ہیں، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ان کو قیامت تک اسی طریقے سے مسلمان فالو کرتا رہے۔ اس کے لیے آج سے ٹھیک 4 دن بعد 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کے میدان میں مسلمان اور کفار کے درمیان میں اصلی ہولی کھیلی گئی، خون کی ہولی، جس میں ہر ایک نے اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے قربانی پیش کی، لیکن آخر میں جیت حق کی ہوئی اور ان کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کی اور رب العالمین نے ان کو جنت کی بشارتیں دی۔ یہ تمام بشارتیں اور تمام خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے اسلام کے اوپر اور اسلام کے قوانین اور اس کے ارکان کی پاسداری کی، اور بدنصیبیاں اور بدبختیاں اور شقاوتیں ان لوگوں کے حصے میں آئی جنہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ خطبہ ہے کہ جس دین کی بقا کے لیے آج سے 4 دن بعد ہولی کھیلی گئی تھی، خون پیش کیا گیا تھا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گردنیں پیش کی گئی تھی، اس دین کو برباد کرنے کے لیے اور اس دین کا مذاق اڑانے کے لیے آج کا مسلمان کس قدر کوششیں کر رہا ہے۔ اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کا روزے سے بیزاری ظاہر کرنا، یعنی روزے نہ رکھنا، اور اللہ اور اس کے رسول نے کس قدر خطرناک اور شدید وعیدیں سنائی ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود روزے جیسی عظیم نعمت نہ تو اس کا خیال کرتے ہیں بلکہ کھاتے اور پیتے پھرتے ہیں۔ شریعت بہت آسان ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا۔ تو اس طریقے سے روزہ چھوڑنے والوں کی 3 کیٹیگری ہیں، 3 قسمیں ہیں جو روزہ چھوڑنے والوں کی ہیں۔ ایک، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری کہ روزہ ہے کیا، روزہ اسلام کے اندر فرض ہے کہ نہیں ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روزہ اسلام کے اندر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے اس طریقے سے جیسے پہلے امت کے اوپر فرض تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ تحفہ صرف امت محمدیہ کو ہی نہیں ملا بلکہ ہر امت کے اوپر روزے جیسی عظیم نعمت فرض کی گئی تھی اور وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اور اس تعلق سے صحیحین کے اندر حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے جو 5 استمبھ ہیں، 5 عمود ہیں، جن اعمدہ کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کی گواہی دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، روزہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیاد جن ارکانوں پر ٹکی ہوئی ہے، روزہ ان میں سے سب سے اہم رکن ہے۔ اب اس معاملے میں یہ بات جب واضح ہو چکی کہ روزہ فرض ہے، کون چھوڑ سکتا ہے اور کون نہیں چھوڑ سکتا، اس تعلق سے شریعت نے واضح طور پر اگلی آیت کے اندر رہنمائی کی۔
ایام معدودات. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس ٹکڑے کی وضاحت کی کہ یاد رکھیں جو چھوڑ رہے ہیں یا جن کو شریعت نے رخصت دی اس کے باوجود بھی سب سے پہلے جس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ بہت کم دن ہے. پورے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ صرف رمضان مبارک کا مہینہ رہتا ہے اور اس میں بھی مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ 29 دن کا ہو جائے. ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور اس کے اوپر روزہ مشقت کا سبب بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی قضا بعد میں کرے. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اور جس کے اندر طاقت نہیں ہے, مثال کے طور پر بوڑھا آدمی یا حاملہ اور مرضعہ عورت جو روزے کی سبب مشقت میں پڑ سکتی ہے. اہل علم کے درمیان اگرچہ مسئلہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, لیکن وہ بوڑھے مرد یا وہ مریض جو دائمی مرض میں مبتلا ہو, نسأل اللہ العافیہ, تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ان لوگوں کے لیے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا ہے. فمن تطوع خيرا فهو خير له. جو کوئی تطوع اختیار کرے گا اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر تم روزہ رکھتے ہو تو سب سے زیادہ بہتر یہ کہ روزہ رکھو. روزے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. ان آیت کریمہ کی روشنی میں چند ایک نقطے واضح ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہ ایک وہ انسان جو سفر کی حالت میں ہو یا پھر مرض کی حالت میں ہو اور ٹمپریری مرض ہو, بخار آ گیا, فوری طور پر دوا لینے کی ضرورت ہے, ایسی حالت کے اندر انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. ایک وہ مرد اور عورت جو بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ اب روزہ رکھنے کے اوپر قادر نہیں ہے, ان کے عضلات اور ان کے جسم کے اندر قوت برداشت ختم ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. تیسری قسم روزے داروں کی, روزہ چھوڑنے والوں کی وہ ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر شدید ترین قسم کی وعید ہے. وہ انسان جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے اور روزے کے معاملے میں بالکل خیال نہیں کرتا, جسم ہٹا کٹا ہے اور صحت اور تندرستی اللہ رب العالمین نے دے دی ہے اور جوانی کے عالم میں بھی ہے اور کسی قسم کی جسم میں کوئی بیماری بھی نہیں ہے, اس کے باوجود اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو قرآن و حدیث کے اندر شدید ترین قسم کی وعیدیں ہیں. اور چوتھی ایک کیٹیگری وہ انسان جو روزے کا منکر ہو, یعنی مانتا ہی نہیں ہے کہ روزہ اسلام میں ہے اور اسلام کا رکن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, اور کہتا ہے کہ روزہ بھوکے لوگ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, یا روزے کو میں نہیں مانتا باقی سب چیزوں کو مانتا ہوں. تو ایسا انسان مرتد ہے, اسلام سے باہر ہے اور وہ کافر ہے. میں بات کروں گا کافر کا معاملہ اسلام سے باہر ہے, اور اس کا کیا معاملہ ہے جو اسلام سے باہر ہے وہ ہم اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں بات کروں گا ان لوگوں کے اوپر جو امت محمدیہ کے اندر روزے کو فرض مانتے ہیں, اسلام کے رکن کا اقرار بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ہیں. اور اس سے زیادہ بدترین حالت ان لوگوں کی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں 30 دن کھاتے اور پیتے پھرتے ہیں, اور اس کے اندر سب سے بدترین بات یہ کہ ایک ناپاک اور حرام چیز کی بنیاد پر, گٹکا, تمباکو, بیڑی, سگریٹ کی بنیاد پر دندناتے ہوئے پھرتے ہیں اور دن کے اندر دکانوں سے خریدتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے پھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے بدترین مخلوق کا اور ایسے بدترین لوگوں کا قیامت کے دن اور عالم برزخ میں کتنی شدید قسم کی سزا ہوگی, اور لوگوں کے اندر ظاہری طور پر گناہ کرنے والوں کا حال کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کو بخش دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے، یعنی وہ لوگ جو ظاہری طور پر گناہ کرتے ہیں۔ سوچے ذرا اس حدیث کی روشنی میں، قیامت کا دن ہو اور فیصلہ کر دیا جائے کہ تمام لوگ جو چھپ کر کے گناہ کیا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، آخرکار انہیں خوف تھا رب العالمین کا، تمام لوگوں کو بخش دیا جائے اور سوائے ان لوگوں کے ان کو چھوڑ دیا جائے جو لوگ ظاہری طور پر گناہ کرتے ہیں اور کھاتے اور پیتے پھرتے ہیں، اور گناہ کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی قسم کا گناہ ہو جو ظاہری طور پر کیا جاتا ہو، چاہے وہ زنا کا معاملہ ہو، شراب کا معاملہ ہو، چوری کا معاملہ ہو، شرک کا معاملہ ہو، یا پھر روزہ چھوڑنے کا معاملہ ہو، غرض یہ کہ جتنے کبائر اور صغائر ہیں اگر وہ ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے رب العالمین سے، کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اور وہ لوگ جو روزہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ان کے پاس میں عمر کا وہ سب سے بہترین اور گولڈن حصہ گزار رہے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی تمام نعمتیں ان کے پاس ہیں، اس کے باوجود وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ تمام امت کو بخش دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ظاہری طور پر گناہ کرتے ہیں، ظاہری طور کے اوپر اعلانیہ طور پر گناہ کرتے ہیں۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی خیانت کرنے والی آنکھ جانتی ہے اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو بہت بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کسی بھی قسم کے اعذار اور عذر پیش کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ کیا واقعتاً آپ معذور ہیں کہ نہیں، کیا کہیں آپ ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کیا آپ کوئی گھوٹالا تو نہیں کر رہے، آپ شریعت کا کوئی مذاق تو نہیں اڑا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ چھوڑنے والوں کے تعلق سے، وہ لوگ جو سراسر کھلے طور پر روزہ چھوڑتے ہیں اور کھاتے اور پیتے پھرتے ہیں اور ظاہری طور پر گناہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نسائی اور ابن حبان اور حاکم اور بیہقی کی روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، بینما انا نائم، اس حال میں کہ میں سویا ہوا تھا، اتانی رجلانی فاخذ بضبعی، دو آدمی میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے کندھوں کو پکڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاتیا بی جبل وعرا، اور ایک چکنے، یعنی کہ جس طریقے سے ایک چکنا پہاڑ ہوتا ہے جس کے اوپر چڑھنا انتہائی مشکل کام ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چکنے پہاڑ کے اوپر لے آئے، چکنے پہاڑ کے قریب لے آئے، فقال اصعد، اور مجھے کہا کہ چڑھو، فقال انی لا اطیقہ، تو میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر چڑھنے کا قادر نہیں ہوں، یعنی یہ اتنا چکنا اور اتنا کھڑا پہاڑ ہے کہ میں اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے کہا فقال سنسہلہ لک، ہم تمہارے لیے آسان کریں گے، تم چڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصعدت حتى اذا كنت في سواد الجبل، کہتے میں چڑھا یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا فاذا باصوات شدیدہ، میں نے غور کیا، محسوس کیا کہ بڑی انتہائی خطرناک قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے انتہائی خطرناک قسم کی آوازیں سنی، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقلت ما هذه الاصوات، میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ آوازیں کس چیز کی ہیں، یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کس چیز کی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا هذه عواء اهل النار، یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ عواء الکلب اصل میں عربی زبان میں کہا جاتا ہے عواء الکلب، یعنی کتے کے بھونکنے کی آواز۔ جواب دیا گیا هذه عواء اهل النار نباح القلوب نباح الكلب، یعنی کتے کی آواز ہے یہ، جس طریقے سے کتا چیختا ہے اس طریقے سے جہنمی جہنم کے اندر کتے کی طرح چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم انطلق بی، اس کے بعد میں آگے چلا، فاذا انا بقوم معلقین بعراقیبہم، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں جب آگے چلا کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں اپنے جبڑوں کے بل،
ایڑیوں کے بل ان کو باندھ کر کے اور منہ کے بل سر نیچے لٹکایا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشققۃ اشداقہم، ان کے کلے چیرے جا رہے ہیں. ان کے کلوں کے اندر بعض روایت کے اندر کلوب کا لفظ ہے، یعنی جس طریقے سے پیڑ کی کٹائی اور چھٹائی کی جاتی ہے آرے کے ذریعہ یا پھر جو کینچیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، اس کے ذریعہ ان کے کلے چیرے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسیل اشداقہم دما، اور ان کے کلوں سے خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قال قلت من هؤلاء، میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کو حلال ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. یعنی وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں جن لوگوں کے اوپر روزے کی حالت میں کھانا اور پینا حرام تھا، جن مسلمانوں کے اوپر کھانا اور پینا حرام تھا، جن کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے، یہ وہ لوگ دندناتے کھاتے اور پیتے پھرتے تھے، اور وہ بھی کسی حلال چیز کے لیے بھی نہیں. اکثر لوگ گٹکا بیڑی اور تمباکو اور سگریٹ کی وجہ سے روزوں کو چھوڑتے نظر آتے ہیں. کتنی خطرناک شدید ترین وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان مبارک کے فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عذر نہیں. جسم ہٹا کٹا، جوانی، تمام قسم کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں، اس کے باوجود بھی روزے نہیں رکھتے. اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور عالم برزخ یعنی انسان کی موت ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک اسی طرح کی سزا ملتی رہے گی. اور قیامت کے دن ان لوگوں کو اسلام کے اس رکن کو پامال کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے جو کوششیں ان لوگوں نے کی تھی، قیامت کے دن انتہائی بدترین قسم کا عذاب ان لوگوں کو ملنے والا ہے. نسأل اللہ العافیہ. روزہ چھوڑنا کوئی معمولی جرم نہیں مسلمانوں. فرض روزہ چھوڑنا، اگر آپ شریعت نے اتنی رخصت دی ہے، آپ بیمار ہیں، سفر میں ہیں، اب تو سفر بھی اتنے آسان ہو چکے کہ ماشاءاللہ اے سی کے ڈبوں میں بیٹھ کر آپ جائیں، آپ کو پیاس کی شدت نہیں، آپ کو بھوک کی کسی قسم کی کوئی شدت نہیں. سامان اٹھانے کے لیے موجود ہے، اسٹیشنوں کے اوپر کلی موجود ہے، آپ کو ذرہ برابر کوئی مشقت نہیں. سفر میں بھی انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے اگر اس کے اندر طاقت ہے تو، لیکن اس کے باوجود مسلمان خاص طور سے کن چیزوں کی بنیاد پر روزہ چھوڑ رہا ہے اس کے اوپر غور کریں. اور اس تعلق سے اہل علم کے فتاوا دیکھیے آپ، فتاوا جو لوگ روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑتے ہیں. اس تعلق سے امام ذہبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الکبائر، جس میں انہوں نے سب سے بڑے بڑے گناہ، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اتنے ان گناہوں کا ذکر کیا. اس میں 10ویں نمبر پر جو ذکر کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر کہتے ہیں الکبیرۃ العاشرہ افطار رمضان بلا عذر ولا رخصہ. 10ویں نمبر کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہی کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر افطار کر لینا. افطار سے مراد یہ نہیں کہ آدمی جو ہے پورے دن روزے سے تھا بعد میں اخیر میں 1 منٹ پہلے اس نے افطار کر لیا، وہ نہیں. افطار سے مراد جس نے روزہ رکھا ہی نہیں، جس نے اللہ رب العالمین کے اس فریضے کو مانا ہی نہیں اور رمضان کے مہینے کے روزے اس نے پامال کر دیے اور پورے کے پورے روزے کھا گیا یا چند روزے کھا گیا یا ایک روزہ بھی اگر کھا گیا بغیر کسی عذر کے، 70 سال بھی انسان روزہ رکھتا رہے، اللہ کی قسم اس ایک فرض روزے کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی برابر نہیں ہو سکتا. اتنا خطرناک جرم. کہتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے کا فرض روزہ چھوڑ دینا اس انسان کے لیے شدید ترین جرم ہے اور 10واں سب سے بڑا گناہ ہے جو امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا. اور آگے فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُقَرَّرٌ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَا مَرْضٍ وَلَا قَرْضٍ أَنَّهُ شَرٌّ مِنَ الزَّانِي وَالْمُكَاسُ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ بَلْ يَشُقُّونَ إِسْلَامَهُ وَيَدُنُّونَ بِهِ الزَّنَادِقَةَ. غور کیجئے گا ذرا جو بات امام ذہبی رحمہ اللہ نے
اس انسان کے تعلق سے کہی جو روزے کو بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے. فرماتے ہیں کہ مومنین کے نزدیک یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں مقرر ان من ترک صوم شہر رمضان بلا مرض ولا قرض، اس بات کا مسلمانوں کے اوپر اتفاق ہے کہ جو کوئی رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑتا ہے بغیر کسی مرض کے اور غرض کے، غرض سے مراد جائز شرعی چیز، یعنی اس کے پاس کوئی شرعی عذر تھا، اچانک کوئی اس کو چکر آ گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اچانک اس کو ڈاکٹر نے دوا کھانے کا حکم دے دیا، یا اچانک کوئی ایسا غذا والا انجیکشن لگانے کا ڈاکٹر نے اس کو حکم دے دیا، یا اچانک اس کے جسم میں کوئی سلائن لگانی پڑ گئی، یہ تمام چیزوں بغیر کسی غرض کے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو شر من الزانی، ایسا انسان زنا خور سے زیادہ بدترین ہے. سوچئے کتنا خطرناک جرم ہے. انہو شر من الزانی، کہتے ہیں زانی سے بدترین ہے وہ انسان. اور آگے فرماتے ہیں والمکاس، اور ہسٹری شیٹر ہے وہ، اسلام کا ہسٹری شیٹر ہے. مکاس بولتے ہیں ہفتہ وصولی کرنے والے کو، یعنی وہ انسان ہسٹری شیٹر ہے، وہ ہفتہ وصول اسلام کے اندر ہفتہ وصولی کرنے والا انسان ہے وہ. ومدمن الخمر، اور شرابی سے بدترین ہے وہ انسان. بل یشکون فی اسلامہ، بلکہ اس کے اسلام کے اندر شک ہے کہ وہ انسان مسلمان ہے بھی کہ نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَظُنُّونَ بِهِ أَنَّهُ مِنَ الزَّنَادِقَةِ، بلکہ ایسا انسان زندیق ہے، یعنی وہ انسان جس کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہ. یہ اتنی بدترین قسم کے الفاظ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس انسان کے لیے استعمال کیے ہیں جو رمضان کے اندر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے. اور اس تعلق سے بعض علماء کہتے ہیں عَلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَارَةَ لِأَنَّهُ اقْتَرَفَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ، ایسا انسان جو روزہ چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، اس کا کوئی کفارہ نہیں، نہ ہی اس کی کوئی قضا ہو سکتی ہے، کوئی قضا نہیں اس کی، وہ زندگی بھر روزہ رکھتا ہے، قضا نہیں ہو سکتی. جو بھی انسان اس طرح کے جرم کا مرتکب ہے بلکہ وہ انسان کبائر کا مرتکب ہوگا. لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه، کہہ رہے کہ وہ انسان جو روزے کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اور اس کے بعد پھر اس کی قضا کرے تو اس کی قضا صحیح نہیں ہوگی، قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا اس کا روزہ اسلام کے اندر. الا یہ کہ وہ انسان رب العالمین کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ اور استغفار کرے اور رب العالمین کے سامنے شرمندہ ہو اور وہ رب العالمین سے معافی مانگے کہ رب العالمین میں تیری حدود کے ساتھ کھیلا ہوں، میں نے تیرے فرائض کے ساتھ فرائض کو پامال کیا ہے، رب العالمین تو مجھے معاف فرما دے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد یہ عہد کرے کہ وہ انشاءاللہ کبھی اس فرض روزے کو یا فرائض کو کبھی نہیں چھوڑے گا، تو انشاءاللہ تعالی رب العالمین اس کو معاف کرنے والا ہے. شرک کے علاوہ ہر گناہ حتیٰ کہ شرک بھی اگر انسان موت سے پہلے توبہ کر لے، موت سے پہلے توبہ کر لے سچے دل سے، توبہ نصوحہ، اکثر میں خطبے میں کہتا ہوں توبہ نصوحہ اگر وہ کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو رب العالمین معاف کر دے گا اور رب العالمین کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہوگا گویا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان میں سے کرا دے. اور اس تعلق سے موجودہ دور کے محقق اور عالم اسلام کے بڑے علماء، کبار علماء میں سے شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ حفظہ اللہ کا ایک فتویٰ کہتے ہیں من اقترف هذه المعصیة العظیمة ان یتوب الی اللہ، اگر کوئی انسان ایسا گناہ کر لیتا ہے جان بوجھ کر کے فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ العالمین سے توبہ کرے، ویصوم اور روزہ رکھے، ویخشى عقاب اللہ اور اللہ العالمین کے عذاب سے ڈرے، اللہ العالمین کے عذاب سے ڈرے. لأن الافطار فی رمضان دلیل علی فساد القلب، کیونکہ رمضان کے مہینے میں افطاریاں کرنا یعنی روزہ چھوڑ دینا یہ اس کے دل کے فاسد ہونے کی دلیل ہے. ایسے انسان کا دل کیا ہے؟ فاسد ہے، خراب ہے ایسے انسان کا دل. تیرا دل تو ہے سنماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟
یعنی جس انسان کا دل کہیں اور لگا ہوا ہو اس انسان کو نماز میں کوئی لذت آئے گی؟ اس انسان کو روزے میں کوئی سکون ملے گا؟ ہرگز نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت اور شیخ صالح فوزان آگے فرماتے ہیں وَقُبْحِ السَّرِيرَةِ وَالْإِسْتِحَانَةِ بِالشَّرِّ، اور یہ اس بات کی دلیل ہے جس انسان کا دل خراب ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تنہائی کے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ سمجھ رہے اس مسئلے کو؟ یعنی ایسا انسان تنہائی میں سب سے زیادہ خطرناک جرم کر رہا ہے جب اس کو کوئی نہیں دیکھتا، کسی خطرناک جرم کے اندر وہ مبتلا ہے اور وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ اہل علم کے وہ فتاوی ہیں جن کے تعلق سے اہل علم نے روزہ چھوڑنے والے کے تعلق سے مسلسل وعید احادیث نبویہ اور قرآن مجید کی آیات اور اہل علم کے فتاوی کی روشنی میں تمام چیزیں بیان کر دی ہیں۔ لہٰذا ہر وہ انسان جو رمضان مبارک کے مہینے کے فرض روزے چھوڑتا ہے اسے چاہیے کہ رب العالمین سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رب العالمین ہم توبہ کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں رب العالمین کہ تو ہمارے اس مہینے کے جو ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں رب العالمین ان کو قبول فرما لے، رب العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، رب العالمین ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما لے، رب العالمین ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے، رب العالمین ہم ہماری طاقت کے مطابق جو کچھ کر رہے ہیں رب العالمین ان عبادتوں کو قبول فرما لے، رب العالمین جو کچھ بھی ہے تیری توفیق سے ہے، ہمارے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کر سکے، تیرے حق کو ادا کر سکے۔ رب العالمین جو کچھ ہم ادا کر رہے ہیں رب العالمین تو انہیں اپنی رحمت سے اپنی بخشش سے قبول فرما لے۔ رب العالمین جو اس مہینے کے اندر روزے چھوڑ رہے ہیں رب العالمین انہیں ہدایت و توفیق دے دے، میرے مولا انہیں تو ہدایت و توفیق دے کہ وہ اس مہینے کی قدر کو سمجھ سکے اور انہیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور رب العالمین جو روزہ رکھ رہے ہیں رب العالمین ان کے ایمانوں کو قوی کر دے، ان کے ایمانوں کو قوی کر دے، ان کے جسموں کو مضبوط کر دے، تو قوی اور عزیز ہے رب العالمین ہمارے جسموں کو روزے کے لیے مضبوط کر دے، تلاوت کے لیے مضبوط کر دے، رب العالمین تراویح کے اندر قرآن کے سننے کے لیے ہمارے قدموں کو مضبوط فرما دے، ہمارے جسموں کو مضبوط کر دے، رب العالمین ہمیں کمزور ہونے سے محفوظ کر دے، ہمیں ایمانی طور پر اور جسمانی طور پر رب العالمین تو کمزور ہونے سے محفوظ فرما دے، رب العالمین تو ہمارے معاشرے کو امن و شانتی والا معاشرہ بنا دے، رب العالمین ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی کا ماحول پیدا کر دے، رب العالمین ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک بہترین باشندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اس ملک کی فلاح و بہبود اور کامیابی اور کامرانی کے لیے کام کرے، رب العالمین اس ملک کے امن و شانتی کے لیے کام کرے، رب العالمین جو کچھ اس رمضان مبارک کے مہینے گزر گئے رب العالمین جو دن گزر گئے اس میں جو کچھ عبادتیں ہوئی قبول فرما لے، رب العالمین ہمیں اس مہینے کے موفق بندوں میں شامل کر دے، جو کچھ دن بچے ہوئے ہیں رب العالمین ہمیں ان دنوں کے اندر موفق بنا دے، خیر کے کام کرنے والوں کے اندر موفق بنا دے اور شر کو چھوڑنے والے بندوں میں موفق بنا دے، رب العالمین تو ہمیں اس مہینے کی خیر عطا فرما دے، سعادت نصیب فرما دے، اس مہینے کے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دی گئی، رب العالمین تو ہمیں ان میں سے بنا دے جن کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دی گئی۔ اللہم اجعلنا من عتقاء من النار، اللہم اجعلنا من عتقاء من النار، رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کی گردنیں اس مہینے میں جہنم سے آزاد کر دی گئی، رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچا دے اور اس رات کے اندر تو ہمیں موفق بنا دے، رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچا اور اس رات کے اندر خصوصی طور پر موفق بنا دے، رب العالمین ہمیں موفق بنا، ہمارے گھر والوں کو موفق بنا، ہماری اولادوں کو موفق بنا دے، رب العالمین جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو موفق بنا دے اور رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہمیں سعادت نصیب فرما دے۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں رب العالمین کہ ہم تیری عبادتیں کر سکیں سوائے تیری توفیق کے، تو ہمیں توفیق نصیب فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، رب العالمین ہماری اولادوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت فرما دے، ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما دے، ہمارے دلوں کو مضبوط فرما دے، جسموں کو مضبوط کر دے، رب العالمین ہمیں زنا جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرما دے، روزہ چھوڑنے جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرما دے، رب العالمین تو ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب العالمین تو ہمیں نمازوں کا پابند بنا، رب العالمین تو ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے، رب اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، رب العالمین تو ہمیں شرک جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھ،
رب العالمین ہر قسم کے قبائل اور صغائر سے محفوظ رکھ. رب العالمین ہمارے معاشرے کو امن و شانتی والا معاشرہ بنا دے. رب العالمین ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما دے. رب العالمین تو ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما دے. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. ان کے پاس کوئی موقع اور محل نہیں کہ وہ عبادتیں کر سکے. رب العالمین ان کے ساتھ اپنی رحمت کا خصوصی معاملہ فرما. جو زندہ ہے رب العالمین انہیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. رب العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. رب العالمین ہم سب سے جو کچھ کوتاہیاں رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہیں رب العالمین کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. اور رب العالمین تو ہمیں خیر کی مزید توفیق عطا فرما دے. جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ان کو قبول فرما دے. اللہم آمین. اللہم آمین. جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم اور دائم رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو توحید پر ہو مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے. اللہم آمین. اللہم آمین. اللہم آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.